أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله مولانا العظيم۔ سورۃ القصص کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی آیت نمبر 36 کے بعد سے مکمل رکوع کے آخر تک یعنی 42 آیات تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین کی آواز کو سننا اور جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی جانب سے دیے گئے تھے ان معجزات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دو معجزے خاص طور پر، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی، اور دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا دمکتا ہوا ہاتھ۔ یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر حکم کیا گیا تھا کہ فرعون اور اس کے جو درباری ہیں وہ ظلم و تشدد پر آمادہ ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ میں بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو معبود کہلانے لگا ہے، اس لیے آپ ان کی طرف جائیے اور ان کو دعوت دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ اللہ، میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا تو بہت ممکن ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں، وہ مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ان کو بھی نبوت عطا کی گئی اور دونوں کو فرعون کی ہدایت کے لیے اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس پیغام کو لے کر فرعون کے پاس پہنچے۔ فرعون اور ملائے قوم جو تھے ان کے پاس لے کر کے پہنچے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلا دیا۔ اس کو قرآن کریم نے یہاں پر محفوظ کیا ہے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، چنانچہ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی ہوئی آیات و نشانیاں لے کر کے پہنچے، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى، تو انہوں نے کہہ دیا یہ کچھ نہیں ہے، بس یہ تو بناوٹی جادو ہے۔ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے یہ بات اپنے پچھلے باپ داداؤں سے بھی کبھی نہیں سنی ہے، ہمیں یہ بات پہلی مرتبہ اس چیز کا واسطہ پڑ رہا ہے، جو پیغام تم لے کر کے آئے ہو یہ پیغام ہم نے کبھی نہیں سنا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کے لیے تم کہہ رہے ہو اور جو معبود بنا رکھے ہیں ان کو تم چھوڑنے کے لیے، ترک کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، یہ بات ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اس لیے ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ جو باتیں تم کہہ رہے ہو اور جو تم معجزات دکھا رہے ہو یہ سب جادوئی چیزیں ہیں اور ان کو ہم سچ اور حق نہیں جانتے۔ جو معجزات ہوتے ہیں وہ معجزات بھی دراصل اسی قوم کے لیے ہوتے ہیں جو قوم نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں گے تاریخ میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص اور دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سنتے ہی فوراً
اسلام قبول کر لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، حضرت سمیہ نے اسلام قبول کر لیا. ایک بڑی تعداد تھی صحابہ کرام کی جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن جو معترضین تھے اور جن کے نفوس کے اندر کجی تھی اور یعنی جو کفار تھے اور ان کو ایمان بھی نہیں لانا تھا بلکہ صرف آزمانا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی معجزہ دکھائیے. معجزہ اسی چیز کو کہتے ہیں جو خرق عادت ہو، یعنی عام طور سے ایسا نہ ہوتا ہو اور نہ انسان اس طرح سے اپنے طور پر کرنے کی صلاحیت استعداد رکھتا ہو، وہی معجزہ کہلاتا ہے. یعنی شعبدے بازی سے آپ رسی ڈال کر سانپ تو بنتا چلتا ہوا دکھا سکتے ہیں، لیکن اس کو اصلی حیت پر سانپ بنا دینا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے چمکتا ہوا ہاتھ جب بغل میں ہاتھ دیا اور باہر نکالا تو چمکتا ہوا نکلا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ ہی ہو سکتا ہے، یہ کسی انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے. تو خرق عادت چیزوں کا ہونا، ایسی کسی چیز کا ہونا جو انسان نہ کر سکتا ہو اور عام طور پر ایسی باتیں اس کائنات میں وجود نہ آتی ہوں، وہی معجزہ کہلاتا ہے. تو معجزہ دے کر کے نبی کو بھیجا گیا تو اس کا بھی انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معجزے کو تسلیم نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے. قالوا ما هذا الا سحر مفترى، یہ تو بناوٹی جادو ہے، تم جادو کر رہے ہو، جادو سے تم نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر لیا ہے اور تم یہ جادو دکھا رہے ہو، یہ شعبدہ بازی، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، ہم اسے نہیں مانتے، ہم نے اپنے آباء و اجداد میں سے کبھی یہ بات نہیں سنی ہے. یہ وہ موقع